الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ الحمدللہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت کا ایک اور نام ہے خبیر. خبیر اس سے پہلے بھی اس سے ملتا جلتا نام گزر چکا ہے علیم. علیم اللہ تعالیٰ جاننے والا، لیکن علیم اور خبیر دونوں کا معنی قریب قریب ہے، دونوں کا مطلب قریب قریب ہے، ہلکا سا فرق ہے. علیم کہتے ہیں جاننے والے کو، خبیر کہتے ہیں خبر رکھنے والے، جاننے والے کو. لیکن علیم جو ظاہری چیزوں کو جانے، ظاہری حالات کو جانے، نظر آنے والی چیزوں کو جانے، دکھائی دینے والی چیزوں کو جانے، یہ ہے علیم. اور خبیر کہتے ہیں جو اندرونی چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، ساری چیزوں کی حقیقت کو جانے، ہر چیز کی حقیقت کو جانے، ہر چیز کے اندر کیا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جانے، اس کو کہتے ہیں خبیر. تو اللہ رب العزت خبیر ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا، ہر چیز کی حقیقت اور ہر چیز کے اندر کیا ہے اللہ رب العزت کو یہ معلوم ہے. قرآن پاک میں یہ نام اللہ تعالیٰ نے تقریباً 45 مرتبہ استعمال کیا ہے. قرآن پاک میں تقریباً 45 مرتبہ خبیر اللہ تعالیٰ کا یہ نام آیا ہے. جیسے ایک جگہ سے پڑھتے ہیں، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کے بارے میں کہا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کی حقیقت کو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی ان 5 چیزوں کو نہیں جان سکتا. ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. قیامت کب آئے گی، کون سے دن آئے گی، کس لمحہ آئے گی، کون سے سال آئے گی، یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے. حتیٰ کہ اس کا علم کسی نبی کو بھی نہیں دیا گیا. قیامت کا فکس علم کہ قیامت کون سے دن، کون سے سال آنے والی ہے، اس کی فکس ڈیٹ کسی کو بھی نہیں دی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے، منافقین یا مشرکین، تو اللہ رب العزت نے کہا یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ لوگ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں، یسألونک عن الساعہ، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے آپ اس کو جانتے ہوں. قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے. تو قیامت کب آنے والی ہے، کون سے گھڑی، کون سے لمحہ، کون سا دن، یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. دوسرے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش اللہ رب العزت اتارتا ہے. جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں پانی سے، اس وقت اللہ رب العزت بارش اتارتا ہے. تو بارش کا علم اللہ رب العزت کو ہے. بارش کب اترے گی، کہاں اترے گی، کتنی اترے گی، یہ علم اللہ ہی کو ہے.
بارش کب اترے گی، کہاں اترے گی اور کتنی اترے گی، یہ اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے۔ بادل اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا بادلوں کو لے کر چلتے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ بادل اللہ رب العزت کے حکم سے چلتے ہیں، پھر اللہ رب العزت جہاں چاہتا ہے وہاں بارش برساتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی ہے جو بارش برساتا ہے لوگوں کی مایوسی کے بعد اور رحمت کو پھیلاتا ہے۔ تو بارش کا علم، بارش کب ہونے والی ہے، آج کل محکمہ موسمیات جو ہے، آج کل ایسے آلات، ایسی چیزیں، ایسی مشینریاں نکل گئی ہے کہ لوگ سائنسداں پہلے سے بتاتے ہیں، لیکن وہ صرف تخمینہ ہے، وہ صرف اندازہ ہوتا ہے، وہ اندازہ ہوتا ہے کہ فلاں دن اتنی بارش ہوگی، لیکن حقیقت نہیں ہوتی۔ حقیقی علم اللہ ہی کو ہوتا ہے۔ کتنی مرتبہ یہ لوگ اطلاع دیتے ہیں اور بارش نہیں ہوتی، یہ بتاتے ہیں کہ فلاں دن بارش ہوگی لیکن بارش ہی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت اصل بارش کا علم جانتا ہے کہ کب بارش اترے گی، کہاں اترے گی اور کتنی مقدار میں اترے گی۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، تیسری چیز وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحموں میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بھی علم ایسا ہے جو اللہ ہی کو ہے۔ آگے دیکھیے، آگے صفت آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ یہ حقیقتوں کو، جو چیزیں چھپی ہوئی ہے، جو چیزیں چھپی ہوئی ہے، ظاہری نظروں سے نہیں دیکھی جا سکتی، ان کی حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اب ماں کے پیٹ میں کیا ہے انسان کو نہیں پتہ چلتا، انسان کو نہیں پتہ چلتا۔ آج کل سونوگرافی وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس سے اس آیت کا انکار نہیں ہوتا، کیونکہ سونوگرافی وغیرہ سے انسان صرف اتنا ہی پتہ لگا سکتا ہے، اور وہ بھی ایک متعین مدت کے بعد۔ حمل ٹھہرتے ہی پہلے دن، دوسرے دن، پہلے مہینے میں کوئی دنیا کا ڈاکٹر یا کوئی سونوگرافی ایسی نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ جب اس کی شکل بن جائے گی اندر، جب پورا جسم بن جائے گا، شکل بن جائے گی، جب جا کر بتایا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اور یہ لوگ بتا بھی دیں تو صرف اتنا ہی بتا سکتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اللہ رب العزت رحم میں کیا ہے جانتا ہے، کا کیا مطلب ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی، کب پیدا ہوگا، کتنے دن رہے گا، کیسی زندگی ہوگی، کیسے مرے گا، اللہ کو سب معلوم ہے۔ اب کوئی سونوگرافی اتنا بتا سکتی ہے، لڑکا یا لڑکی بتا دے گی، لیکن اس کا نصیبہ کیسا ہوگا، اچھا یا برا، کتنا کمائے گا، کیسے کھائے گا، کتنا جیے گا، کب مرے گا، کیسی زندگی گزارے گا، یہ کوئی سونوگرافی بتا سکتی ہے؟ نہیں بتا سکتی۔ یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ ہر ایک نے دکان کھولی ہوئی ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی کہیں نوکری کرتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کل کیا کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ انسان تو سوتا ہے تو پتہ نہیں ہوتا نا کہ صبح زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا کمائے گا، کل کیا عمل کرے گا، یہ کوئی نفس نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ یہ پانچویں چیز، کوئی انسان نہیں جانتا کہ وہ کہاں اس کو موت آئے گی، کس کی موت کس جگہ پر لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے۔ اللہ رب العزت ہی کو معلوم ہے۔ کتنے لوگ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا، وہ سوچتے ہیں کہ ہم یہاں اپنے محلے میں دفن ہوں گے یا اپنے ملک میں، اپنے شہر میں دفن ہوں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ایروپلین میں بیٹھتے ہیں اور وہ کریش ہو جاتا ہے، اور ہواؤں میں ان کی لاش بکھر جاتی ہے، ہواؤں میں ان کی لاش بکھر جاتی ہے۔ کس کو معلوم تھا کہ ان کی موت اس طریقے سے ہوگی؟
اللہ رب العزت جانتا ہے کہ کون کیسے مرے گا، کون بستر پر مرے گا، کون گھر میں، کون بازار میں، کون سی بیماری میں، کون سے ملک میں، کون سا انسان کس جگہ کس وقت، کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ رب العزت کے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ کون سی جگہ پر وہ مرے گا، کوئی کسی نفس کو نہیں معلوم ہے۔ اب وہ 1-2 سال پہلے واقعہ ہوا کہ وہ لوگ دنیا کے چند مالدار آبدوز میں بیٹھے ہیں اور وہ سمندر کی تہ میں جا رہے ہیں، لاکھوں ڈالر دیے انہوں نے، 2.5 لاکھ ڈالر دے کر وہ کہاں گئے؟ جو 100 سال سے پہلے ٹائٹینک جو جہاز تھا ڈوب گیا تھا، اس کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے۔ وہ ٹائٹینک جہاز کہاں ڈوبا ہے اور اس جہاز کے جو باقیات ہیں، اس جہاز کے جو باقی پارٹس ہیں، باقی حصے ہیں، زمین سمندر کی تہ میں کس جگہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک آبدوز نکالی، اس کو دیکھنے کے لیے انہوں نے ایک آبدوز نکالی، کشتی چاروں طرف سے پیک ہوتی ہے، اندر آکسیجن ہوتا ہے، وہ سمندر کی بہت گہرائی میں جاتی ہے۔ تو وہ بیچارے 2 باپ بیٹے، مسلمان تھے وہ، پاکستان کے باپ بیٹے، وہ دیکھنے کے لیے لاکھوں ڈالر دے کر گئے اور اندر جا کر مر گئے۔ وہ آبدوز پھٹی اور ان کی لاشوں کا بھی پتہ نہیں چلا۔ اب بتائیے، ان کی موت اللہ تعالیٰ نے وہاں مقدر کر رکھی تھی، تو پیسے دے کر گئے، وہ لاکھوں ڈالر دے کر اپنی موت کی جگہ تک پہنچے۔ اللہ رب العزت برابر پہنچاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ملک الموت آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک وزیر تھا۔ ملک الموت اس وزیر کو گھور کر دیکھنے لگے، ملک الموت اس وزیر کو گھور کر دیکھنے لگے۔ اب وہ وزیر بیچارہ پریشان ہوا کہ ملک الموت مجھے دیکھ رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے، میرا ٹائم تو نہیں آ گیا؟ تو اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے، بعد میں ملک الموت چلے گئے، تو اس وزیر نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ مجھے ایسا کیجئے، ہوا کو حکم دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے تابع کیا تھا، تو اس وزیر نے کہا کہ آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے ہندوستان کے کسی شہر میں پہنچا دے، ہندوستان کے کسی شہر میں دور دراز علاقے میں پہنچا دے، کیونکہ آج ملک الموت مجھے گھور رہے تھے، میری زندگی خطرے میں لگ رہی ہے۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور ہوا نے اس کو ہندوستان کے کسی جزیرے میں پہنچا دیا۔ خیر، کچھ دنوں کے بعد ملک الموت آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے بھئی، تم فلاں دن آئے تھے اور وزیر کو گھور کر دیکھ رہے تھے؟ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے مجھے کہا کہ آپ ہوا کو حکم دو کہ مجھے ہندوستان میں پہنچا دے۔ تو ملک الموت نے کہا میں خود حیران تھا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہوا ہے اس کو ہندوستان کے فلاں علاقے میں جا کر اس کی روح نکالنی ہے، لیکن یہ ابھی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں حیران تھا کہ یہ وہاں کیسے پہنچے گا، اس زمانے میں تو ہوائی جہاز تھے نہیں، تو اس نے خود سے آپ سے کہہ دیا کہ ہوا کے ذریعے مجھے فلاں جگہ پہنچا دو، آپ نے پہنچا دیا، میں نے جا کر روح نکال دی۔ دیکھیے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ یہ اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے کون کس وقت کس جگہ مرے گا، اللہ رب العزت برابر اس کی روح نکالتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، بارش کا علم صرف اللہ کو ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کون سا انسان کل کیا کمائے گا اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کون سا انسان کہاں مرے گا اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یہ اللہ تعالیٰ نے یہی نام استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، خبیر ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ جن چیزوں کا علم انسان کو نہیں ہو سکتا، جن حقائق کا علم، جن چیزوں کی حقیقت تک اور تہ تک انسان نہیں جا سکتا، ایسی چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو یہ خبیر اللہ رب العزت نے یہاں استعمال کیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ہے قولہ الحق وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ قیامت کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العزت نے اس آیت میں کہ اللہ کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا اس دن بادشاہت اللہ کی ہوگی،
बादशाहत हुकूमत सिर्फ अल्लाह की होगी। वलहुल मुल्क यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा, वो गैब और हाजिर का जानने वाला है। वहुवल हकीमुल ख़बीर, वो हिकमत वाला है, खबर रखने वाला है, वो जानता है। देखिए कौन से इंसान ने क्या अमल किया, किस इंसान के क्या इरादे थे, क्या नीयतें थी, हर छुपी हुई चीज़ का इल्म भी अल्लाह ताला को है। इसलिए क़यामत के दिन सिर्फ ज़ाहिर पर फैसला नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातिन का भी फैसला करेंगे। नीयत क्या थी, किसके इरादे क्या थे, किसने अच्छा अमल किया था लेकिन बुरी नीयत से किया था, उसको वैसा बदला मिलेगा, उसको वैसा बदला दिया जाएगा। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है, खबीर है, जो अंदर छुपी हुई चीज़ों को जानता है, नीयतों को जानता है, इरादों को जानता है, चीज़ों की हक़ाइक़ और उनकी तह को जानता है। इसी तरह एक और वाक़या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में इसका तज़किरा किया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों का वाक़या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बयान किया। पहले एक और मुनाफिकीन के बारे में सुन लेते हैं। मुनाफिकीन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो कुछ लोग थे जो ऊपर से अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते थे लेकिन अंदर से वो काफिर थे, अंदर से दिल से वो काफिर थे, ऊपर से अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करते थे। मुसलमानों के जैसे कपड़े, सहाबाए किराम के जैसे कपड़े, सहाबाए किराम के जैसे दाढ़ियाँ, ज़ाहिरी हुलिया उनका सहाबाए किराम के जैसा, मुसलमानों के जैसा था, लेकिन दिल से वो काफिर थे। वो बहुत सी मरतबा ऐसे इरादे करते थे गलत किस्म के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही उतार कर, कुरान उतार कर उनके इरादों को ज़ाहिर करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताते हैं मैं खबीर हूँ। जैसे कुरान पाक में एक आयत है 10वें पारे में, अल्लाह ताला ने फरमाया यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्रि व कफ़रू बअद इस्लामिहिम व हम्मू बिमा लम यनालू, कि वो अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं मुनाफिकीन, यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू, कि उन्होंने ये बात नहीं कही। क्या मतलब? एक मरतबा एक वाक़या हो गया कि ये मुनाफिकीन बैठे हुए थे ग़ज़वे तबूक के बाद। ग़ज़वे तबूक के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मदीना मुनव्वरा में सारे सहाबा किराम में ऐलान कर दिया था कि हर एक को इस लड़ाई के लिए चलना है, हर मुसलमान को इस लड़ाई के लिए चलना है, अल्लाह का हुक्म है। तो सहाबा किराम तो सब चले गए, लेकिन जो मुनाफिकीन थे वो बहाने बहाने करके रुक गए। बहुत सारे मुनाफिकीन नहीं गए, बहाने किए उन्होंने। बाद में मुनाफिकीन ये आपस में बात करते हुए बैठे हुए हैं, चंद मुनाफिकीन, 5-6 मुनाफिकीन बैठे हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि बिला वजह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वजह हमें, जो हम ग़ज़वे तबूक में नहीं गए, ग़ज़वे तबूक की लड़ाई में हमने शिरकत नहीं की है, तो बिला वजह हमें ये बुरा भला कह रहे हैं, बिला वजह हमारी मजम्मत कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला वजह हमारी मजम्मत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, हालांकि हम अच्छे लोग हैं। जो नहीं गए लड़ाई में वो कह रहे हैं कि हम अच्छे हैं। अगर बात ऐसी ही है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो इस लड़ाई में नहीं गया वो जहन्नमी है, वो बुरा है, तो फिर तो हम गधों से ज़्यादा बदतर हैं। इस तरीके की वो आपस में बातें कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। तो वहाँ कुछ सच्चे मुसलमान भी बैठे हुए थे, उन्होंने ये बात सुन ली, उन्होंने जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत कर दी कि ये मुनाफिकीन इस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये मुनाफिकीन इस तरह बातें कर रहे हैं। तो अब जैसे ही उनको मालूम हुआ कि हमारी शिकायत पहुंच गई हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो वो आ गए और आकर कस्में खाने लगे कि हमने तो ये बात कही नहीं, हमने तो ये बात कही नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ख़िलाफ़ ये आयत उतारी, यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू व लक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्रि व कफ़रू बअद इस्लामिहिम, वो अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं कि हमने ये बात नहीं कही है, हालांकि वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ़्र, उन्होंने कुफ्रिया बातें कही है मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कुफ्रिया बातें उन्होंने कही है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़बीर है। अल्लाह ताला बताते हैं कि जो छुपे हुए राज अल्लाह ताला कैसे खोलता है। जो बातें मुनाफिकीन आपस में बैठ कर करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मालूम कि ये बातें इन्होंने की है या नहीं की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही के ज़रिए बतला रहे हैं कि ये बात इन्होंने की है। इसी तरह आगे एक जुमला है, फरमाया वहम्मू बिमा लम यनालू, इन्होंने ऐसे काम का इरादा किया जिस काम को वो अंजाम नहीं दे सके। क्या मतलब है कि जब इसी ग़ज़वे तबूक से वापसी हो रही थी, ग़ज़वे तबूक से या किसी और लड़ाई से वापसी हो रही थी,
تو کچھ منافقین بھی ساتھ تھے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں ہیں، کافروں سے تو لڑائی نہیں ہوئی، یہ بچ گئے، تو ہم ان کو نعوذ باللہ سازش کر کے قتل کر دیں گے۔ تو انہوں نے پلان بنایا کہ راستے میں کوئی اگر ایسا پہاڑ آ جائے، راستے میں اگر کوئی ایسا پہاڑ آ جائے جس کے بیچ میں سے راستہ ہو، دونوں طرف پہاڑ ہو، بیچ میں راستہ ہو، تو ہم 15-20 آدمی منہ کو چھپا کر، اپنے منہ کو چھپا کر ہم پہاڑ کے دونوں طرف بیٹھ جائیں گے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزریں گے، چونکہ پہاڑ کے بیچ کا راستہ تھوڑا تنگ ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ 1-2 ہی لوگ ہوں گے، صحابہ کرام جو آپ کی حفاظت کے لیے رہتے تھے وہ اس وقت کم ہوں گے آپ کے ساتھ، راستہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے اس وقت ہم کیا کریں گے، 15-20 مل کر ایک ساتھ حملہ کر دیں گے۔ تو انہوں نے یہ پلان بنایا، اور پلان بنا کر وہ ایک جگہ ایسی واقعتاً ان کو مل گئی، 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک راستہ جا رہا تھا، بہت تنگ راستہ تھا جس میں صرف 2-3 آدمی چل سکتے تھے، تو ویسی جگہ وہ چھپ کر بیٹھ گئے، اس جگہ وہ چھپ کر بیٹھ گئے، اپنے منہ کو انہوں نے کالے کپڑوں سے چھپا لیا، تلواریں نکال کر اور تیرے نکال کر بیٹھ گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزریں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرنے لگے تو صرف 2 صحابہ ساتھ تھے، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت حذیفہ ابن یمان۔ عمار ابن یاسر اور حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہما، یہ دونوں صحابہ صرف ساتھ تھے، باقی کوئی نہیں تھا اس وقت، راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے۔ تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، پہلے اللہ رب العزت نے وحی اتاری، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے۔ پھر آپ کے ساتھ جو دونوں صحابہ تھے، حضرت حذیفہ اور حضرت عمار ابن یاسر، ان دونوں کو معلوم ہو گیا کہ کچھ سازش چل رہی ہے، کچھ لوگ یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، ان دونوں نے یا ان میں سے ایک نے ہی مقابلہ کر کے ان کو بھگا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی بہادری دی، اس وقت اتنی طاقت دی کہ ایک نے ہی مقابلہ کر کے سب کو بھگا دیا، ان کا یہ راز فاش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو چند منافقین کے نام بتلائے، حالانکہ دیکھیے ان کے چہروں پر کپڑے بندھے ہوئے، رات کا وقت تھا، لیکن اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا۔ اللہ خبیر ہے، اللہ کو ہر چیز معلوم ہے، کون کپڑے منہ چھپا کر کیا کام کر رہا ہے، کون اندھیرے میں کیا گناہ کر رہا ہے، کون کس وقت کیا عمل کر رہا ہے۔ انسان سے تو چھپ سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت سے تو نہیں چھپ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کون کون ہے، تو اللہ رب العزت نے وہ نام وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتائے، لیکن حضرت حذیفہ سے کہا کہ یہ نام کسی کو بتانا مت۔ تو خیر دیکھیے، اللہ رب العزت خبیر ہے، حقیقتوں کو جانتا ہے، ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، اللہ رب العزت دلوں کی نیتوں کو جانتا ہے۔ اسی طرح سورہ تحریم 28ویں پارے میں جو سورت ہے، اس کے شروع کا حصہ نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کی 9 بیویاں تھیں ایک ساتھ، ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ روزانہ عصر کے بعد ساری بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے، ساری بیویوں کے پاس 5 منٹ 10 منٹ بیٹھتے تھے، سب کے حال احوال پوچھتے تھے، خبر لیتے تھے۔ عصر سے مغرب کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ 9 بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے، پھر مغرب کا وقت ہوتا تو آپ نماز پڑھانے کے لیے چلے جاتے، پھر رات میں جس بیوی کی باری ہوتی اس کے پاس رات گزارتے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، بیویوں کی آپس میں کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہیں، تو اور بیویاں یہ بھی سوچتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، وہ یہ سوچتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ دیر زیادہ رک جائیں۔ ہر بیوی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے پاس رک جائیں۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں، ان کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند ہے، تو انہوں نے کہیں سے شہد لایا، شہد کا انتظام کیا۔ اب وہ روزانہ عصر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پلاتی تھی، روزانہ عصر کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پلاتی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے، شہد کا شربت پئیں گے تو اس میں ان کے پاس تھوڑا ٹائم زیادہ ہو جاتا تھا، شہد کا شربت پینے کی وجہ سے ٹائم زیادہ ہو جاتا تھا۔ تو دوسری بیویوں کو اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کیوں زیادہ ٹھہر رہے ہیں، ان کے پاس زیادہ وقت کیوں لگ رہا ہے۔ تو تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پلاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 بیویاں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی،
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور دوسری بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی بیٹی اور تیسری حضرت سودا رضی اللہ عنہ، ان تینوں نے مل کر مشورہ کیا، ان تینوں نے مل کر پلان بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر زیادہ دیر نہ ٹھہریں، اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو تینوں نے کہا کہ اب جب آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو تینوں بھی ہم کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے مغافیر، ایک گوند ہے مغافر کی بو آ رہی ہے، ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بو سے، بدبو سے بہت نفرت تھی، کیونکہ فرشتے آتے تھے، آپ خود اللہ رب العزت سے مناجات کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوشش ہوتی تھی کہ اپنا منہ ہمیشہ بالکل پاک صاف رکھا جائے، تھوڑی سی بھی اس میں بدبو نہ ہونے پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بہت نفرت تھی۔ تو اب جیسے ہی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد کا شربت پیا، حضرت حفصہ کے پاس گئے تو حضرت حفصہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کھا کر آئے ہیں؟ آپ کے منہ سے مغافیر، ایک گوند کی بدبو آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے، شہد کا شربت پیا ہے۔ پھر دوسری بیوی کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ پھر حضرت عائشہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ، یہ بعض روایتوں میں حضرت حفصہ، یہ مختلف روایتیں ہیں، دونوں میں سے کسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آئندہ سے میں شہد نہیں کھاؤں گا، صرف اس وجہ سے کہ بدبو آ رہی ہے۔ اور بدبو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نفرت تھی، کیونکہ آپ فرشتوں سے ملاقات کرتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار آتے تھے، اللہ سے مناجات کرتے تھے، اس لیے آپ چاہتے تھے کہ منہ میں بدبو نہ ہو، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، شہد نہیں کھانے کی قسم کھا لی۔ تو اللہ رب العزت نے پھر وحی اتاری اس وقت، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی آپ کیوں کسی چیز کو حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ آگے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیوی، یا تو حضرت عائشہ یا حضرت حفصہ، دونوں کے پاس قسم کھائی تھی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، اور ان دونوں سے کہا تھا، ان دونوں کو تاکید کی تھی کہ یہ بات کسی کو بتانا مت، یہ بات کسی کو بتانا مت کہ میں نے شہد نہیں کھانے کی قسم کھائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہ ٹوٹے اس کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ بات اگر حضرت زینب کو معلوم ہو گئی جنہوں نے بڑی محنت سے شہد جمع کیا ہے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے کسی سے کہا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، لیکن تم یہ بات راز رکھنا، کسی کو بتانا مت۔ لیکن وہ دونوں میں سے ایک نے کیا کیا، وہ راز فاش کر دیا، ساری بیویوں کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی ہے شہد نہیں کھانے کی۔ تو اب اللہ رب العزت نے اس وقت یہ آیت اتاری، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب آپ نے، اے نبی جی آپ نے چپکے سے اپنی بیوی سے، اپنی بیویوں میں سے بعض سے آپ نے یہ اظہار کیا، آپ نے اس کو کہا کہ اس بات کو راز رکھنا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، لیکن اس نے راز کو فاش کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ بات راز میں رکھنا، تم نے کیوں پھیلا دیا؟ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی کہ میں نے راز فاش کر دیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نبأنی العلیم الخبیر، اس اللہ نے مجھے خبر دی ہے، بتلایا ہے جو علیم ہے اور خبیر ہے۔ دیکھیے خبیر، اللہ تعالیٰ کا یہ نام یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ اللہ رب العزت حقیقت کو جانتا ہے۔ کچھ انسان مل کر کسی کے خلاف پلان بناتے ہیں، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ چھپ کر کوئی کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت جانتا ہے۔ دل میں کچھ ہوتا ہے ارادہ، لیکن اوپر سے کچھ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے الخبیر جو اللہ رب العزت کا نام ہے، یہ نام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ جو بھی کام کریں وہ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر کریں کہ اللہ رب العزت کو ہمارے ظاہر اور باطن کی خبر ہے۔ ہم جو بھی کریں گے اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔